اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دیا اور کیا ان کی حرکات تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ سب سے پہلے تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 80، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بس اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کی بیوی کے اور ان ہی لوگوں میں سے رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا۔ بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ تھی کچھ آیات جو قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کچھ واقعہ بیان کرتی تھی، اور اس واقعہ کی تفسیر اب ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی سدوم نامی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا محبوب مشغلہ چوری ڈاکہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی بوز و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور مجبور کرنے لگے کہ اگر تم ایسے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نہ آ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور خدا کے نیک بندے بن جاؤ، تاکہ اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوار سکو۔ اور یقین کرو مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تم سے کوئی معاوضہ اور اجر تو طلب نہیں کرا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، تو میں تم سے کیوں طلب کروں؟ مگر ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا ان کو تنگ کرنے لگے اور کہا کہ جس عذاب سے تو روز ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا پختہ تہیہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے لوط کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا اور صبح تک اس بستی کا نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر آئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم کوئی اندیشہ نہ کرو، صبح تک اس بستی کا دنیا کے تختے پر نام و نشان تک باقی نہ ہوگا۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کی تاریکی میں اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی اس عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اگلے دن یہ بستی کھنڈرات کا ایک ڈھیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور زمین کو ان پر الٹ دیا، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ بہت سے غلط کارناموں میں مبتلا تھی انہیں عذاب دیا۔ ہماری یہ بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی امت یعنی ہمارے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان پر کوئی عذاب نہ فرما۔
تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔